السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ میں آیت کے ساتھ اردو ترجمہ پڑھوں گا، اب غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی ناظرین، یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ فرسٹریٹڈ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اگر زندگی میں کوئی چیز چاہیے وہ نہیں مل رہی تو ہمیں جو مومن ہے، مسلمانوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ تم دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، کسی سے، ایک تو صبر سے اور دوسرا نماز سے۔ جب بھی آپ پہ پریشانی آئے، جب بھی آپ تکلیف میں ہیں، جب بھی کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اپنی فرائض کو دیکھیں کہ آپ کی جو 5 وقت کی فرض نمازیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہ دیکھیں کہ آپ مزید کیا کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں۔ نماز پڑھیں، نفل عبادات کریں، اذکار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کریں۔ صبر کا اتنا درجہ ہے، اتنا زیادہ درجہ ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں وہ نیکیوں کی شکل میں ہم تک پہنچیں گے اور ہمارے درجات انشاءاللہ بلند ہوں گے اگر دنیا میں ہم نے صبر کیا۔ نو ڈاؤٹ ابھی جو مادیت پرست ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں، ہر طرف دیکھیں تو پیسہ اور لوگ کما رہے ہیں اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے، وہ چل رہے ہیں معاملہ۔ لیکن جو غلط کام نہیں کرنا چاہتے، جو حرام کی کمائی نہیں کھانا چاہتے، جو سود سے بزنس نہیں کرنا چاہتے، جو سود سے گاڑی نہیں لینا چاہتے، گھر نہیں لینا چاہتے، گھر کا سامان نہیں لینا چاہتے، کوئی کام آپ نہیں کرنا چاہتے سود پر، آپ صبر کریں گے نا۔ کس کو نہیں چاہیے نئی گاڑی؟ سب کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، لیکن سود پر نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی اور باجماع نماز پڑھنے کی اور اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک پتہ نہیں چلے گا، جب تک نہیں پتہ تب تک تو ہو سکتا معافی ہو جائے، لیکن جب پتہ چل گیا ہے پھر مشکل ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں جو مجھ تک پہنچتا ہے، جتنا دین مجھ تک پہنچتا ہے، کوئی قرآن، کوئی حدیث کی بات، تو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔